نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Surah Al Imran, ayat number 29. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ترجمہ کل کہہ دیجئے ان اگر تخفوا تم چھپاؤ گے ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے واللہ اور اللہ علی کلی پر ہر شئی چیز کے قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ جو پیچھے دوستی کا ذکر ہوا کہ ہماری دوستی کفار کے ساتھ کیسی ہے، کس لیول کی ہے، اور ہم اس میں اپنے کتنا ہمارا دلی آیا تھا نا 4 لیول سے دلی دوست ہے، رازدان جو ہوتا ہے قلبی دوست ہوتا ہے، پھر ایک معاملات کے لیے ہوتا ہے، ایک پارٹنرشپ ہوتا ہے، ایک ہیومینٹی کے لیے ہوتا ہے۔ تو کون جو تعلق ہم لوگ کہنے کو ہم کچھ کہہ دیں اور دلوں میں ہمارے لیے اور جذبات ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یوم جس دن تجدو پالے گا کلو ہر نفس ما جو عملت اس نے عمل کیا من خیر نیکی میں سے محقرن حاضر کیا ہوا، ہمار جو عملت اس نے عمل کیا من سوئن برائی میں سے، تودو وہ چاہے گا لو کاش انا بے شک بینہا درمیان اس کے و بینہو اور درمیان اس کی برائی کے آمادن فاصلہ ہوتا بعیدن دور کا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے ذات سے واللہ اور اللہ رعوف بہت شفیق ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ جو کفار سے دوستی میں انسان جو خود کو ہلاک کر لیتا ہے نا، لائک ایک تو دوستی سے انسان پہ اس کی کمپنی کے سے کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، سیکنڈ جب دونوں کے مذہب ڈفرینٹ ہیں، ایک کفار ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی بھی بات مذاق میں ٹونٹ کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی کوئی بات کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ تو اگر ہم دلی دوست ہوں گے نا، تو دلی دوستی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کا مذاق چلتا ہے، تو ایسا مذاق جو دین پر ہو ایک مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سیلف پہ جیسے مرضی مذاق بنائے وہ آپ کی سیلف چوائس ہے، بٹ اللہ تعالیٰ اور دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی گستاخی نہ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کفار سے دل دوستی نہ کی جائے، صرف دلی دوستی کا منع کیا گیا ہے، مگر معاملات کے لیے لائک ہیومینٹی کے لیے انسانیت کے لیول پر آپ ان سے اسلام دعا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن جو ہے ہر نفس کا امانہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کر دیا جائے گا،
اور جو اس نے برا مال کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، جو اچھا مال کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اور پھر وہ قیامت کے دن کہے گا، کاش بے شک اس کے گناہوں کے درمیان فاصلہ ہوتا دور کا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرکم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پہلے ہی ڈرا رہے ہیں کہ ڈر جاؤ، پیچھے تھا نا یہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے، اپنے ذات سے جو ہے وہ ڈراتا ہے تمہیں بچنے کا حکم دیتا ہے، تم تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ معاملہ وہ ایک نماز میں ثنا سے پہلے بھی ایک دعا آتی ہے، دعا استفتاح کہتے ہیں اس کو۔ آ، ہمیں جو بچپن سے نمازیں سکھائی گئی ہیں اس میں وہ دعا نہیں یاد کروائی گئی، میں نے خود اس کو بڑے ہو کے یاد کیا۔ دیٹ واز اللہم باعد بینی و بین خطایایا بینی، میرے ذہن سے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا دوری فاصلہ طے کر دے جس طرح سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی دعا آتی ہے۔ تو اس دعا میں مطلب نماز میں ہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم قیامت کے دن حسرت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر، مگر وہ جو انسان اچھے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے ڈرتے ہوئے معاملات کرے۔ قول کہہ دیجئے ان اگر تم ہو تم تحبون، تم محبت کرتے اللہ سے، فتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی کے کے تھرو ہم تک پہنچایا نا، تو کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، اگر مطلب یہ آگے وہ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب وہ پیروی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، یعنی محبت کا ثبوت یہاں پہ فتبعونی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہی انہوں نے آگے میسج فارورڈ کیا ہے۔ تو یہاں پر جب فتبعونی تبع، ایک ہوتی ہے تبع، اتباع مطلب پیروی، اطاعت کرنا، فالو کرنا، جیسا کہا ہے بالکل ویسا کرنا۔ یہ اگر لائن دے دی ہے نا کہ اس کو یہ لائن ہے اسی کو پار کرنا، اسے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے وہاں سے، جو شارٹ کٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا وہ اسی کی پیروی ہم نے کرنی ہے فتبعونی میں۔ ہر مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، آ، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت اس مذہب میں لازمی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہے ہوتے ہیں اور اپنے بتوں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ اب عیسائی ایسا تو نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہر کوئی مذہب میں کرتا ہے، مگر ہمارے لیے کرائٹیریا کیا رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، کنڈیشن بتا دی گئی ہے۔ جو وفد نجران کی آمد پر یہ آیت نازل ہوتی تھی، آیت نازل ہوئی تھی، تو نصارہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت چرچا تھا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ثبوت دو، محبت کا بہت چرچا تھا تو ان کو کہا ثبوت دو، میری محبوب ہستی کی پیروی کر کے دکھاؤ گے تم اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت کرتے ہو۔ اور اتباع میں آتا ہے کہ انسان کو نہ مطلب کوئی حکم پسند ہے نہیں ہے، مطلب ایک جامعہ حکم ہے، کوئی حکم دے یا نہ دے محض اس کی پسند کی کو دیکھ کر جو ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ کسی کے تو قدم کو فالو کریں تو وہ آگے چلتا جا رہا ہو تو رکتا نہیں ہے نا، وہ پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا کہ کون فالو کر رہا ہے، ورنہ اس کو رک کر پیچھے دیکھنا پڑے گا نا۔ تو یہ محبت کی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ جو چل رہا ہے نا آگے اس کے بس پیچھے چلتے جاؤ، پیچھے نہیں دیکھنا نہ آگے، ان سے آگے نکلنا ہے، بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ لیکن جو اطاعت ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی رک کر حکم دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فتبعونی پیروی کرو، فالو کرو،
यानी रुक कर भी नहीं रुकने का भी नहीं हुक्म आता है यहाँ पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल का जरिया है। और फिर क्या है, मोहब्बत भी मिल जाएगी, और फिर वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह भी मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। किस अल्लाह ताला कब गफूर रहीम है? जब अल्लाह ताला की मोहब्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। कुल कह दीजिए, अतीउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व रसूल, और रसूल की। फ़इन, फिर अगर तवल्लो, वो मुंह फेर जाएं, फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह, अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं वो मोहब्बत करता, काफिरीन, काफिरों से। ये दो आयतें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन बहुत से लोग ना कुरान में अल्लाह ताला का कहा मान लेते हैं, लेकिन हदीस नहीं मानते। तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि उसके लिए दोनों कंडीशन है, नबी वसल्लम की बात भी माननी पड़ेगी। हदीस का मफहूम है, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। साहबा करام ने पूछा, किसने इनकार किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। फिर एक हदीस का मफहूम आता है, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। फिर एक और हदीस का मफहूम आता है, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई हदायत के मुताबिक नहीं हो जाती। तो अताअत सिर्फ ज़ाहरी नहीं है, बल्कि दिल की मर्जी और ख्वाहिशात पर भी ये मबनी करती है। ये नहीं कि खुद को जोर जबरदस्ती किसी चीज़ के अंदर डाली नहीं है, आपका खुद की विल पावर भी उसमें जो है वो जो आपका शौक और जज्बा और मोहब्बत भी उस काम में होनी चाहिए। एक और जिसका मफहूम आता है, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन उनके दो के अलावा हर चीज़ से प्यारे ना हो जाएं। यानी कि हमारी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे कौन होने चाहिए? अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक और हदीस का मफ़हूम आता है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। यानी हमारी हर ख्वाहिशात, हमारी हर तरजीहात से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। उनसे मोहब्बत का सबूत उनकी इत्तबा है। उनकी इत्तबा होगी तो अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा भी कंप्लीट किया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करेंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इस मोहब्बत का मतलब ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन से भी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए हमें। मोहब्बत वो जज्बे जो इंसान को किसी चीज़ के अंदर इतना महव कर देता है कि उसके अलावा कुछ भी हम अहम नहीं लगता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान को फोकस कर देती है। फिर जो उनको फॉलो नहीं करता है ना, उससे मोहब्बत नहीं रहती। और यही चीज़ जो है वो मुत्तहिद करती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते होंगे वो लोग एक साथ होंगे, और जो नहीं करता वो उनके दरमियान की बॉन्डिंग भी बहुत कम होगी, कमज़ोर होगी। और ऐसा ही होना चाहिए, जो दीन हमें अल्लाह ताला से दीन पर चलने वालों की कंपनी ही मांगनी चाहिए, कि हमारे कंपनी में अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि जिस जैसे सोहबत होती है, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, और क़यामत के दिन भी फिर उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। फिर इंसान जो है उन चीज़ों से बचे जो उसके महबूब को, जिससे वो मोहब्बत करता है, वो पसंद नहीं। अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा सच्चा होगा तो उसकी फरमाबरदारी भी होगी, उसकी बातें जो है समझ में ना आए तब भी उनको फॉलो करना है, क्योंकि हम हिकमत नहीं समझते। लेकिन इतना पता है कि अल्लाह ताला ने बनाया तो फ़ायदा भी होगा, हमें ही होगा। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना दी। फिर इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, सफ़ा चुन लिया आदम, आदम, व नूह, और नूह, व आल इब्राहीम, आल इब्राहीम, व आल इमरान, व आल इमरान, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। ज़ुर्रियतुन, औलाद है, बाज़ुहा बाज़ उनके, मिन बाज़िन बाज़ के, वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन अलीम, खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। अब यहाँ पर ना वो खुतबा शुरू हो रहा है जो वफ़द नजरान के लिए बतौर ख़ास नाज़िल किया गया था। तो आई थिंक इसको ना, इस खुतबे को नहीं, नहीं, इसको ये दुआ याद अभी कर लेते हैं, फिर आगे से जो है खुतबे को स्टार्ट करेंगे कल। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को कैसे चुना यहाँ पे?
اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم الاسماء اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، جنت میں رہائش دی، پھر ان کے قصور کو معاف بھی کیا اور نبوت بھی عطا کی۔ تو نبوت کے لیے تب چنا جب اپنا قصور کا انہوں نے اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہی لوگ چنے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو اپنی جو ہے غلطی کا معافی مانگ لیتے ہیں۔ کیسے انہوں نے وہ اعتراف کیا تھا اپنی غلطی کا اور معافی مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے نہ بخشا مجھے، اور ترحمنا نہ مجھ پر رحم کیا، لنکونن من الخاسرین، البتہ میں خسارہ پانے والے میں، نقصان پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، نبوت کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام کو کیسے چنا؟ 950 ایئرس تبلیغ کا موقع دیا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن جو لائے تھے نا وہ ثابت قدم بھی رہے۔ وہی لوگ چنے جاتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، مشکل آنے پر چھوڑتے نہیں۔ 950 ایئرس انہوں نے کیے تھے نا، تو بہت کم جو ہے وہ لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے تھے، بہت کم۔ اب ہم لوگ 1 سال یا 2 سال ہو جاتے ہیں، چلے میکسیمم ہو جائے 5 ایئرس ہو جائے، ٹھیک ہے، دین کو بھی سمجھتے ہوئے، اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جی جو ہمیں 5 ایئرس ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو گئے اور ہمارے اندر چینجنگس آئی ہیں، اور ہم اگلے کو بتا رہے ہیں تو وہ فوراً سے اس چینجنگس کو اڈاپٹ کر لے۔ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز آپ کو 5 سال لگے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں، آہستہ آہستہ ثابت قدمی آئی ہے، اور آپ اس کے ساتھ جڑے رہے، اور ایک وہ بندہ وہ جڑا بھی نہیں ہوا ہوا اور اس کے عمل میں اتنی جلدی اس میں چینجنگس لے کر آنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہدایت دے اور اس کے عمل میں آ جائے، مگر ہدایت بھی خود کے انسان کے مانگنے سے اس کو ملتی ہے۔ اس کی خود کی ول پاور نہیں ہوگی تو ایسا تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ کام کروا دیں گے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اچھا کام کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی شیطان ہاتھ پکڑ کے اس سے غلط کام کروا سکتا ہے۔ اس کے پاس دونوں آپشنز ہوتے ہیں، کرنا اس نے خود ہوتا ہے، اس کے ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اچھا سیرت سے کیا تھا کہ وہ لوگ چنے جاتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے کیا ہے کہ وہی لوگ چنے جاتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں مشکل اوقات میں بھی، جب کوئی ان پہ ساتھ نہ دے رہا تھا، نہ گھر والے، نہ ان کی بیوی، نہ بیٹا۔ پھر علی ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کی آل میں انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جو آزمائش آئی اس کو انہوں نے پورا کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہر آزمائش کو انہوں نے قبول بھی کیا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کی اولاد کو بھی چنا۔ یعنی جو پریشانی کوئی آزمائش آتی ہے اس پہ اف نہیں کہنا، اس پہ تھکنا نہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی، اور اس پر قبول کرنا اس پہ آزمائش کو۔ پھر آل عمران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے، حضرت عمران، اور مریم علیہ السلام کے والد بھی تھے آل عمران۔ تو مریم علیہ السلام کو مطلب 2 جگہ کا یہ عزت عمران ہے، 2 ہیں، تو یہ یاد ہے کہ یہاں پر کون سے ہو سکتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو چنے جانے کی بات ہو رہی ہے ادھر اسپیسیفکلی نا، کہ نیکی اور خیر خیر کے کام میں عورت کو پیچھے نہیں چھوڑا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چنا گیا، ہمیشہ برائی اور بڑائی اور عزت ہی رہے گی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو چننا چاہتا ہے، چن سکتا ہے، اور چاہے تو پوری قوم کو ذلیل کر دے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صلہ دیتے ہیں۔ پھر عمران کی بیوی جو نے بات کی اس کو سننے والا، اور جوابات ان کے دل میں تھے اس کو جاننے والا ہے، اللہ سمیع علیم۔ مطلب یہ سب ایک دوسرے کی ذریت بعضها من بعض، بہت سے جو ہے یہ ان میں سے ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، کہ جو حضرت عمران کی بیوی کا یہاں پر واقعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ہم کل سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے تلاوت لگاتی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا اپنے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم۔ یہ جو لاسٹ میں یہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عمران علیہ السلام، ان کی جو میں نے بتائی نا کوالٹیز جن کی وجہ سے ان کو چنا گیا، ان کی جو زندگی میں جو ان کے کام تھے، ان کو جو ہے نا اپنے لیے ایک چارٹ میں لکھ کر اپنی جہاں پہ اٹھتے بیٹھتے جاتے ہیں وہاں پر اسٹیکی نوٹس پہ لکھ کر جو ہے نا وہ لگا لے ریمائنڈر کے طور پہ کہ ہمارے اوپر کوئی بھی اس طرح کی آزمائش ہے تو ہمیں صبر شکر کر کے وہ چیز یاد کرنی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آ رہی ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کس طرح کی مشکلات تھیں۔ اگر ہمیں جو ہے وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال لگے تھے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے معافی مانگی، ٹھیک ہے، وہ دعا جو ہے وہ لکھ کے لگا لے ساتھ۔ تو اپنی جو ہے نا لائف میں انبیاء کی جو سیرت ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔